اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں۔ سینما جو آگے اور دعا مانگو جیسے نمو نمتھت جن پہاڑو لتھا۔ اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے۔ میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا؟ کہتے اللہم انکا انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے۔ میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا بھئی یہ دعا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا اعلاء السنن علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے، پورے دلائل موجود ہیں حدیث نبویہ سے، اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلائل مل جائیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مانگی ہے۔ کہتے ہیں مانگنا فرض ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے؟ میں تو فرض نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو، اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے، تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی، تو تیری مرضی، ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے لیکن چھیڑ تو نہیں نا۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو۔ اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ، پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی۔ پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے یار امام صاحب دعا ختم کر کے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے ہیں کہ نہیں گرائے ہیں۔ تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی۔ تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے۔ پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے، کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے، تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں۔ تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے، دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے، تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں، لیکن ابھی لوگوں کا ہاضمہ اتنا ہوا نہیں ہے، یہ کر لیا تو نہیں، آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آ گئے تو اگلا اسٹیپ انشاءاللہ 10-20 سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینا چاہیے، تمیز سے ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کوئی اونچی آواز میں بات کرو گے تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا، تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا، آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا، پبلک کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، چلے جائیں گے گھر، ٹھیک ہے۔ کوئی جمعے کے بعد تو اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، کوئی ضروری تھوڑی ہیں، تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ نہ مانگ رہا ہو، یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے۔ جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے، وہ ہو گئی، خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا، یہ ہے سنت، یہ ہم نے کر لی ہے، تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی۔ اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو، تو اس طرح سے ہم سیٹنگ پہ لوگوں کو لا رہے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، کبھی کر لیا کریں کبھی نہ کیا کریں، ضد نہ ہو۔ حضور پاک نے انفرادی دعا فرمائی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادعونی استجب، جمع کا صیغہ کہ تم سب مجھے پکارو۔ اور یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔
یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے. اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے, مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے. تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا, کچھ بالکل نہیں مانگتے, کچھ 3 دفعہ مانگتے ہیں کہ وہابیوں کو چڑھا رہے ہیں. وہ اللہ سے دعا نہیں مانگے, وہ تو چڑھا رہے ہیں.